السلام علیکم سامعین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریاض علی، کیڈر لائن انسٹرکٹر پولیس ٹریننگ کالج جموں۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے پولیس آرڈر 2002 سے، جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بنا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کچھ قوانین پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بن چکے ہیں، ان پر بھی پہلے ذرا فوکس ڈالیں گے، اور اس کے بعد جو اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہے یا اس کے بعد جو قوانین بنی ہے ڈپارٹمنٹس کے لیے، تو اس پر پہلے ذرا مختصر سا اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں جو ڈیفینیشن ہے مین، اس سے پھر آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے جو قانون پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بنا ہے وہ ہے 1861 میں پولیس ایکٹ بنا ہے 1861 میں، جو اس قانون کے روح سے، اس کے آرٹیکل 185 کے روح سے پولیس آرڈر 2002 کے منسوخ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے پولیس ایکٹ بنا 1861 میں، پھر اس کے بعد پولیس آرڈر بنا 2002 میں، لیکن اس کے بعد خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے 2017 میں پولیس ایکٹ بنایا ہے۔ تو اس پولیس ایکٹ میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پولیس ایکٹ 1861 پولیس آرڈر 2002 میں منسوخ ہو چکا ہے، تو کے گورنمنٹ نے اس پولیس ایکٹ کو 2017 کے پولیس ایکٹ میں بحال کیا ہوا ہے۔ تو ابھی بھی جیسے پولیس ایکٹ پہلے تھا، ابھی بھی کے میں بحال ہے، اور اس کے تحت کارروائیاں وہ جاری کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں پولیس آرڈر 2002 کی طرف۔ چونکہ ہم سلیبس بیس پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، تو سلیبس میں پولیس آرڈر 2002 ابھی بھی شامل ہے، لہٰذا ہم پولیس آرڈر 2002 بھی شامل کریں گے، اور پھر چونکہ ہمارے کے میں پولیس ایکٹ 2017 نافذ العمل ہے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو بھی پڑھائیں گے یہاں پر، تاکہ آپ کو دونوں قوانین وہ بہتر طور پر سمجھ آ سکے، ایک ایگزام کے لیے اور دوسرا پریکٹیکل آپ سمجھ سکے کہ اس میں کون کون سی باتیں ہیں۔ پہلے جو اس میں مین جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 2، جس میں ڈیفینیشنز کی گئی ہے اس قانون سے متعلق، جو کہ انتہائی اہم ہے۔ کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے یاد رکھے کہ آپ کو ان کی تعریفات پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو تعریفات پر مکمل عبور حاصل ہے تو یوں سمجھ لے کہ آپ کو پورے قانون پر عبور حاصل ہے، اور اگر آپ کو تعریفات پر سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ پورے قانون کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے انتظام، کہ انتظام سے کیا مراد ہے۔ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے 3 انتظام ہے، ایک انتظامی امور، ایک مالیاتی امور جو پیسوں سے متعلق فائنینشنل ہے، اور تیسرا ہے آپریشنل امور، عمل کارانہ، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی کارروائیاں پولیس ڈپارٹمنٹ کرے گی، ٹھیک ہے، ان کے اخراجات کیا ہوں گے، انتظامی امور کون چلائے گا۔ تو یہ تینوں انتظامات کو یہاں پر کمبائن کر کے ایک نام دیا گیا ہے انتظام۔ تو انتظام سے مراد ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے انتظامی، مالیاتی اور آپریشنل امور چلانا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ انتظام۔ اب یہ انتظامات کون چلائے گا؟ تو یہ انتظامات چلانا آئی جی کا اختیار ہے۔ اس کو اس قانون نے اختیار دیا ہے کہ آئی جی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ 3 جو امور ہے، جو انتظامات ہے، یہ چلانے میں خود مختار ہوگا۔ لیکن اختیار ایک طرف دیا گیا ہے، لیکن پھر پابند بھی کیا گیا ہے۔ لیکن یہ آئی جی صوبائی سیکرٹری اور جو صوبائی وزیر داخلہ ہے اس کے تابع رہ کر، ٹھیک ہے، اس کے تابع رہ کر یہ آئی جی انتظامات پولیس کے یہ تینوں یہ چلانے میں خود مختار ہوگا۔ اور جو سی ایم صاحب کی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ ان انتظامات کو کون سے طریقہ کار کے مطابق وہ چلایا جائے گا، تو اس پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو اس پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے صوبائی سیکرٹری اور صوبائی وزیر داخلہ کے تابع رہتے ہوئے آئی جی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے
ان تینوں انتظامات کو چلانے میں خود مختار ہوگا۔ اور یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو یہاں پر نام دیا گیا ہے بربنائے عہدہ سیکٹری، پی پی او، پروونشل پولیس آفیسر، جو آئی جی ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو بربنائے عہدہ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ بربنائے عہدہ سیکٹری یا پی پی او یا پروونشل پولیس افسر سے کیا مراد ہے، تو آپ ان کو سمجھا سکو کہ اس سے مراد ہمارا آئی جی، جو کہ یہ تینوں انتظامات پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے چلانے میں خود مختار ہے، لیکن صوبائی وزیر داخلہ اور سیکٹری کے تابع رہ کر، اور جو سی ایم صاحب کی پالیسی بنی ہوئی ہے ان امور کو چلانے کے متعلق، تو اس کو فالو کرتے ہوئے یہ انتظامات چلانے میں خود مختار ہوگا۔ اچھا، اب یہ انتظامات یہ تو بیسکلی صوبائی سطح پر آئی جی کا کام ہے، لیکن پھر رینج کی سطح پر یہ انتظامات چلانا یہ ہمارے آر پی اوز کا کام ہے، ٹھیک ہے، یا جو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ ہے جس کا انچارج سی سی پی او ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو اس کا انچارج ہوگا اے آئی جی، تو پھر سی سی پی او کی بیس پر یہ انتظامات چلانا اے آئی جی صاحب کا کام ہے، رینج میں آر پی او کا کام ہے، اور ڈسٹرکٹ میں ڈی پی او کا کام ہے۔ یہاں پر یہ انتظامات پھر مزید آرٹیکلز ہے اس میں یہ پھر حوالہ ہوئے ہیں، جیسے کہ آرٹیکل 26 میں یہ انتظامات یہ ڈی پی او کو حوالہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آرٹیکل 11 میں یہ انتظامات آر پی او، سی سی پی او، جو اے آئی جی ہے یا سی پی او، ٹھیک ہے، ان کو یہ اختیارات حوالہ ہوئے ہیں۔ تو بیسکلی صوبائی سطح پر یہ انتظامات چلانا آئی جی کا کام ہے، اور رینج کی سطح پر یا سی سی پی او کی کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ کی سطح پر یا ضلع کی سطح پر یہ انتظامات چلانا آر پی او، اے آئی جی اور ڈی پی او کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور اسی قانون نے فردر پھر یہ اختیارات ان کو منتقل کیے ہیں۔ یہ تو تھا انتظام۔ اس کے بعد ہے کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے صوبے کا دارالخلافہ، جس طرح کے پی کے لیے پشاور ہے، بلوچستان کے لیے کوئٹہ ہے، سندھ کے لیے کراچی ہے، ٹھیک ہے، اور پنجاب کے لیے لاہور ہے، اور وفاقی سطح پر اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دارالخلافہ ہے اس کو یہاں پر نام دیا گیا ہے کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ۔ اب ان تمام جو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹس ہے ان کے لیے ایک پولیس انچارج ہونا چاہیے، تو اس کو یہاں پر نام دیا گیا ہے کیپٹل سٹی پولیس افسر، جس کو شارٹ طور پر ہم سی سی پی او سے پکارتے ہیں۔ تو یہ سی سی پی او کون ہوگا اور کون سے آرٹیکل کے تحت اس کی تعیناتی ہوگی؟ تو یہ سی سی پی او، اس کا رینک ہوگا اے آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، ٹھیک ہے، اور یہ آرٹیکل 11 کے تحت اس قانون کے پولیس آرڈر 2002 کے قانون کے آرٹیکل 11 کے روح سے اس کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی، اور رینک اس کا ہوگا اے آئی جی۔ یہ اس میں آبجیکٹیوز ہے جو A1B1 کے لیے تیاری کرنے والے حضرات ہیں، یا جو ایگزام دیگر دینے والے ہمارے پولیس افسران ہیں مختلف کورسز میں، تو یہ یاد رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے سٹی ڈسٹرکٹ۔ تو سٹی ڈسٹرکٹ کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ کے پی کے میں کوئی بھی سٹی ڈسٹرکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سٹی ڈسٹرکٹ پاکستان میں میرے خیال سے 2 ہے، ایک راولپنڈی ہے اور ایک دوسرا نہیں فیصل آباد یا کون ہے، تو کون سی سٹی ہے، لیکن سٹی ڈسٹرکٹ کے پی کے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو رینج کے ڈی آئی جیز ہیں ان کو ہم سی پی او نہیں کہتے، بلکہ ان کو ہم آر پی او کہتے ہیں، ریجنل پولیس افسر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر سٹی ڈسٹرکٹ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی سٹی ڈسٹرکٹ کے لیے جو پولیس افسر ہوگا تو اس کو کہا جائے گا سٹی پولیس افسر، جس کو شارٹ طور پر سی پی او کہا جاتا ہے۔ تو اس کا رینک کیا ہوگا؟ ڈی آئی جی، ٹھیک ہے، ڈی آئی جی، ڈپٹی انسپکٹر جنرل، یہ اس کا رینک ہوگا، اور اس کی تعیناتی آرٹیکل 15 اس قانون کے آرٹیکل 15 کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے۔
تو یہ سٹی ڈسٹرکٹ اور سٹی پولیس افسر کے بارے میں ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ڈسٹرکٹ پولیس افسر، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر جس کو شارٹ طور پر ہم ڈی پی او کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہاں پر ان کا رینک ہوگا ایس ایس پی، اور اس کی تعیناتی بھی آرٹیکل 15 کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ان کے لیے ان کے رینکس مقرر کیے گئے ہیں کہ کون سے رینکس کے پولیس افسران وہ کون سے ڈیوٹی، کون سے امپلیمنٹیشن ایریا کے لیے لگائے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ ڈی پی او کے جو بات ہو رہی ہے کہ ان ڈیفینیشن کے لاسٹ میں ایک بات انہوں نے بتائی ہے کہ اگر کسی دوسرے قانون میں لفظ ڈی پی او کی جگہ پر کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہو، مطلب ڈی پی او کے لیے کوئی اور نام استعمال ہوتا ہے کسی اور قانون میں، تو اس سے وہاں پر مراد ڈی پی او ہی لیا جائے گا۔ یہ اسپیسیفک پولیس رول کے لیے ہے۔ پولیس رول میں ڈی پی او کی جگہ پر ایس پی ضلع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایس پی ضلع۔ تو یہاں پر اس بات کی کریکشن تمام قوانین میں کی گئی ہے ایک ہی بات سے، کہ اگر کسی دیگر قانون میں ڈی پی او کے لفظ کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے تو اس سے لفظ ڈی پی او ہی لیا جائے گا۔ تو ایک فقرے سے تمام قوانین میں کریکشن کی گئی ہے کہ کسی بھی قانون میں اگر ڈی پی او کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے، مثال کے طور پر پولیس رول میں ایس پی ضلع، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایس پی ضلع سے مراد کیا لیا جائے گا؟ ڈی پی او، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ابھی نمبر آ جاتا ہے صوبائی پولیس افسر، جو ہمارا آئی جی انسپکٹر جنرل، تو یہ اس کا رینک بھی ہے آئی جی، اور اس کی تعیناتی آرٹیکل 11 کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو سی سی پی او، اے آئی جی صاحب اور جو سی پی او ہے، یہ ساری آئی جی، اس کی تعیناتی آرٹیکل 11 اور سی پی او یا آر پی او اور جو ڈی پی او صاحب ہے ان کی تعیناتی آرٹیکل 15 کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بیسک کچھ ڈیفینیشنز تھی۔ ابھی مزید آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ابھی افسران کی تو بات ہو گئی کہ کون سے ایریا کے لیے کون سے عہدے کا پولیس افسر ہونا چاہیے، اس کا رینک کیا ہوگا اور کون سے آرٹیکل کے تحت اس کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ ابھی آگے جاتے ہیں کہ یہ قانون بنا کس لیے ہے، ٹھیک ہے۔ مزید ڈیفینیشنز میں انہی کے بارے میں بات ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہے دست اندازی، ٹھیک ہے، کہ دست اندازی سے کیا مراد ہے۔ تو دست اندازی، ڈائریکٹ اور تحقیقات، حقیقت واقعہ، یہ تینوں ڈیفینیشنز ایک ساتھ کنیکٹ ہے۔ تو پہلے آتے ہیں دست اندازی کی طرف۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، انداز کہتے ہیں ڈالنے کو، تو ہاتھ ڈالنا۔ اب چونکہ یہ قانون بنا ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے، تو یہ ان پولیس افسران کی بات ہو رہی ہے جو کسی بدچلنی، کسی غفلت میں مرتکب پائے جائے، تو ان پولیس افسران کے لیے ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر کسی بدچلنی، کسی اس طرح کے اللیگل کاموں میں، غفلت وغیرہ میں ملوث ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل آرٹیکل 155 میں کی گئی ہے، اس میں کچھ 7-8 ضمن ہے، تو اس میں تمام تفصیلاً بتائے گئے ہیں کہ کون سے امور ہے جو بدچلنی تصور ہوگی، اور اس میں پھر اس کی سزا بھی ہے۔ تو اگر کوئی پولیس افسر آرٹیکل 155 کے جتنی بھی ضمن ہے اس میں کسی بھی ضمن کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، اس کے خلاف کوئی شکایت درج ہو جاتی ہے، تو یہ جو افسران ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، اے آئی جی، آئی جی، ڈی پی او، آر پی او، یہ تمام جو افسران ہیں، تو یہ اس پولیس افسر کی جو بدچلنی ہے اس میں دست انداز ہو سکتے ہیں، اس میں انکوائری کرنے کے مجاز ہے، تو اس کو کہتے ہیں دست اندازی۔ اب ایک پولیس افسر، کسی پولیس افسر کے معاملے میں دست انداز ہو گیا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس انکوائری میں لاسٹ میں جو پینڈنگ رپورٹ ہوگی اس میں وہ اپنا حکم جاری کرے گا کہ آیا یہ پولیس افسر غفلت کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں، آیا یہ سزا کے قابل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حکم جاری کیا جائے گا، تو اس کو یہاں پر نام دیا گیا ہے ڈائریکٹ، جس کے معنی بھی یہی ہے حکم جاری کرنا۔
تو جو پولیس افسر دست انداز ہوگا کسی معاملے میں تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس معاملے میں حکم جاری کر سکتا ہے، اس میں حکم جاری کرنے کا مجاز ہے، اور جس کی تفصیل، جس کے بارے میں آرٹیکل 155 کے ضمن 2 میں تفصیلاً ذکر ہوا ہے کہ جس پولیس افسر کو کوئی انکوائری مارک ہو جاتی ہے، حوالے کی جاتی ہے تحقیقات کے لیے، تو وہ اس میں آخری حکم وہ صادر کرنے کا مجاز ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری تعریف ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو وہ ہے تحقیقات، حقیقت واقعہ۔ ابھی انکوائری بھی ہو گئی، اس میں حکم بھی جاری ہو گیا، تو یہ جو انکوائری ابھی بن گئی ہے جس میں کسی پولیس افسر کو فرض کے سزا ہوئی ہے یا فرض کر اس کو بری کیا گیا ہے، تو اس صورت میں یہ جو انکوائری ہے تو یہ انکوائری کسی بھی عدالت میں، کسی بھی ٹریبیونل میں قابل ادخال شہادت ہوگی، مطلب کسی بھی عدالت میں اس کو بطور پروف، بطور ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک پولیس افسر ہے جس کے خلاف انکوائری ہو چکی ہے، وہ اس میں ملزم قرار پا چکا ہے اور اس کو سزا بھی ہو چکی ہے، تو اب وہ لازمی بات ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے کیس کو وہ آگے لے کر جائے گا، سروس ٹریبیونل میں، کسی کورٹ میں لے کر جائے گا، تو اس کورٹ میں یہ جو انکوائری ہے اس کے اگینسٹ پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی ملزم، مثال کے طور پر کسی پولیس افسر کو بری کیا گیا ہے کسی انکوائری میں، تو لازمی بات ہے جو رپورٹ کنندہ ہے تو وہ جائے گا وہاں پر کورٹ میں، تو وہاں پر بھی یہ اس کی فیور میں پولیس افسر کی وہ پیش کی جا سکتی ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہ 3 تعریفات، اس پر تمام بیس ہے اس قانون کا کہ اس قانون کے مین مقاصد کیا ہے، کسی پولیس افسر کی غفلت بچلنے کی جتنی بھی اقسام ہے اس میں کارروائی کرنا، اس میں حکم سنانا، اور پھر وہ جو انکوائری ہے اس کو کسی بھی عدالت میں پیش کرنا، قانون شہادت کی روح سے یہاں پر اس کو جگہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ضابطے سے مراد ہے ضابطہ فوجداری 1898 جو کہ علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ جو کارروائیاں کرتی ہے، تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کی کارروائیاں کرنے کی پروسیجر اس میں تحریر ہے، جس پر چل کر پولیس افسران اپنی کارروائیاں کرتے ہیں کہ کس طرح کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے، کس طرح کسی شخص کی تلاشی لینی ہے، کس طرح کسی جگہ کی تلاشی لینی ہے، ملزم کو کسٹڈی کے لیے کس طرح پیش کرنا ہے، اس کی انٹروگیشن کس طرح کی جائے گی، تو یہ تمام پروسیجر ہمیں یہاں پر ضابطہ فوجداری 1898 میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے جو میری پہلی ویڈیو ہے اس میں بتا چکا ہوں کہ لوکل اینڈ اسپیشل لا یہ تعزیرات پاکستان کی ایک شاخ ہے، اس کو تعزیرات پاکستان نے جگہ دی ہے، لہذا جب تعزیرات پاکستان 1860 میں بنا تو اس کے لیے 1898 میں ضابطہ فوجداری بنا، اس کے لیے بنا، ٹھیک ہے۔ ابھی لوکل اینڈ اسپیشل لا کے قوانین تو وقتاً فوقتاً حالات، واقعات اور جرائم کے لحاظ سے وہ نئے نئے بنتے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہی ضابطہ ہے 1898 کا، تو یہاں پر اس میں صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ جو لفظ ضابطہ ہے اس سے مطلب کیا ہے کہ اس قانون پر، اس پولیس آرڈر 2002 پر ضابطہ فوجداری لاگو ہوگا، جو بھی کارروائیاں اس قانون کے تحت کی جائے گی اس پر ضابطہ فوجداری لاگو ہوگا، ضابطہ فوجداری کے مطابق کے روح سے ہی وہ کارروائیاں کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے تعیناتی اور تبادلے کی بابت اشد ضرورت خدمت۔ اگر کسی پولیس افسر کی ایک جگہ پر اس کی اشد ضرورت ہے، اس سے کچھ فرائض خاص قسم کے لینے ہیں، تو کسی بھی پولیس افسر کو کسی بھی جگہ سے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اس جگہ میں ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے، تو پھر ایسی پوزیشن میں وہ پولیس افسر یہ اپنے ڈیفنس میں پیش نہیں کرے گا کہ میرا بھی پیریڈ پورا نہیں ہے یا یہ میرے مسائل ہے وغیرہ۔ کسی بھی پولیس افسر کو یہاں پر پولیس رول میں کچھ ایسی باتیں ہے، باپ 1 فقرہ 1 میں غالباً کہ کسی بھی جگہ کے پولیس افسر کو کسی دوسری جگہ میں اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر یہ بات انہوں نے ختم کی ہے کہ نہیں، کسی بھی پولیس افسر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیوٹی کے لیے اگر ایمرجنسی صورتحال ہے اور اس کی ضرورت ہے تو کسی بھی جگہ پر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اہم تعریف ہے ذمہ دار،
ہر پولیس افسر بلحاظ اپنے عہدہ کے وہ ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے، اور اس سے اس کے متعلق جواب دہی کی جائے گی۔ آئی جی وہ اپنے پورے کے پی کے ڈپارٹمنٹ جو کے پی کے ہے اس کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق جواب دہی کی جائے گی۔ اسی طرح آر پی او اپنے رینج کے، سی سی پی او کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ کے، ڈی پی او وہ اپنے ضلع کے، اسی طرح ڈی ایس پی اپنے جو اس کا تحصیل ہے، اور اسی طرح ایس ایچ او اپنے تانے کے، محرر اپنے تانے کے جتنے بھی سامان ہے، جتنے بھی اس کے ساتھ چارج میں ہے، تو تمام چیزوں کے، حتیٰ کہ ایک پولیس افسر، ایک کنسٹیبل جس کی ڈیوٹی ایک پوائنٹ پر لگی ہوئی ہے، تو وہ بھی ذمہ دار ہے اپنی ڈیوٹی کے متعلق، اور اس سے اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے تو یہ کیا تصور ہوگا؟ وہ غفلت تصور ہوگی۔ آرٹیکل 155 کے ضمن اس کا جو جز ہے ایک، اس ضمن نمبر 1 میں جو جز نمبر سی ہے تو اس کے مطابق وہ خلاف ورزی تصور ہوگی۔ تو یہ جو سی ضمن ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر قصداً کسی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسی صورت میں پھر 155 کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر دی جا سکتی ہے۔ تو ذمہ دار سے ہر پولیس افسر ذمہ دار ہے، جس کو کوئی ڈیوٹی سونپی جائے تو وہ ذمہ دار ہے اس کی انجام دہی کے متعلق، اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، جواب دہی اس سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، جو ہماری وفاقی ایجنسیاں ہے، جو وفاق کے انڈر کام کرتی ہے، تو کون کون سی ہے؟ ایف آئی آر ڈپارٹمنٹ ہے، ریلوے پولیس ہے، موٹر وے پولیس ہے، ہائی وے پولیس ہے، اس طرح نارکاٹکس جو اینٹی نارکاٹک فورس ہے وہ بھی ہماری فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اسلام آباد پولیس ہے، اور فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے۔ تو یہ جتنی بھی نام میں ذکر کر چکا ہوں یہ ہماری وفاقی ایجنسیاں ہے جو وفاق کے تحت انڈر رہ کر کام کرتی ہے، یا کوئی ایسی اگر کوئی اور کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو وفاق اس کو مقرر کر لے تو وہ بھی اس ضمن میں پھر شامل ہوگی، لیکن باقاعدہ پھر اس کی سرکاری گزٹ میں مشتہری کی جائے گی کہ فلاں جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ کام کرے گی۔ اس کے بعد ہے جنرل پولیس ایریا۔ تو جنرل پولیس ایریا سے ہر وہ جگہ مراد ہے جہاں پولیس کی بھرتی کی جاتی ہے، اس کے لیے آرٹیکل 6 پولیس آرڈر کے تحت پولیس تعینات کی جاتی ہے، تو یہ جنرل پولیس ایریا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جونیئر رینکس اور سینئر رینکس۔ تو جونیئر رینکس کنسٹیبل سے لے کر انسپکٹر تک یہ جو رینکس ہے یہ جونیئر رینکس کہلاتے ہیں، اور ڈی ایس پی سے لے کر آئی جی تک یہ سینئر رینکس کہلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے مقام۔ پلیس، مقام کوئی بھی مقام ہو سکتا ہے، بند مقام ہو سکتا ہے، کھلا مقام ہو سکتا ہے، کوئی کمرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایریا بھی ہو سکتا ہے، اوپن ایریا ہو یا کورڈ ہو، تو یہ تمام خیمہ ہے، صاحبان ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام مقام ہیں، ہر جگہ مقام کی تعریف میں شامل ہے۔ لیکن پھر اس میں دو مقامات ہیں، مقام میں پھر دو مقامات ہیں، ایک مقام خاص ہے اور ایک مقام عام ہے۔ مقام خاص میں وہ مقام شامل ہے جس میں کوئی بھی عام شخص بغیر اجازت کے وہ داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ مقام خاص ہے۔ اور مقام عام وہ مقام ہے جس میں ہر کوئی شخص آزادانہ طور پر داخل ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مقام خاص کی تلاشی کے لیے ہمیں سرچ وارنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ مقام عام اگر ہے تو اس میں پھر ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، اس کے بعد ہے تفریح گاہ عام۔ تفریح گاہ عام سے مراد کوئی بھی جگہ جہاں پر لوگ انجوائے کر سکے، وہاں پر گانا وغیرہ سن سکے، وہاں پر کوئی اور اس طرح کی میوزک وغیرہ شوز وغیرہ چلتے ہو، تو وہاں پر اگر لوگ جا کر محظوظ ہو سکے اس سے، تو یہ تفریح گاہ عام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جائیداد۔ تو جہاں پر جائیداد سے اس قانون کے تحت موویبل جو پراپرٹی ہے وہ مراد ہے، یعنی وہ جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہو، ٹرانسفر کی جا سکتی ہو، تو صرف وہ جائیداد یہاں پر اس سے مراد ہے۔ اموویبل جائیداد جہاں اس سے مراد نہیں ہے۔ اچھا، پبلک کی خاطرداری کا مقام، جتنی بھی ہوٹلز ہے جہاں پر
یا تو رہائش کے لیے ایک بندہ جاتا ہے یا کھانا کھانے کے لیے، تو ایسی جگہ پر جہاں پر پیسے دے کر کوئی شخص قیام و طعام کرتا ہے تو یہ پبلک کی خاطرداری کی مقامات ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں جو ڈیفینیشن ہے، سربراہ کاری، اہتمام، یا اس کو انصرام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انصرام، اہتمام یا سربراہ کاری یہ کیا چیز ہے؟ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نگرانی کون کر سکتا ہے، کون مجاز ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نگرانی سپرویژن وہ کرے گا؟ تو یہاں پر صوبائی لیول پر چیف سیکرٹری اور وزیر داخلہ، صوبائی لیول پر ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، تو اس کی وہ سپرویژن کر سکتے ہیں، اس کی سربراہ کاری وہ کرنے کی مجاز ہے۔ اور پورے پاکستان کی سطح پر وزارت داخلہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پورے پاکستان کی جتنی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں وہ اس کی سپرویژن، سربراہ کاری، انصرام اور اہتمام وہ سنبھال سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آئی جی کو، جسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آئی جی کو جو جس بھی ضلع صوبے کا ہو ساری، تو وہ مالیاتی، آپریشنل اور جو ایڈمنسٹریشن کے امور ہے اپنے علاقہ اختیار کے اندر اپنے صوبے کے لیے وہ رن کرنے میں خود مختار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ صوبائی سیکرٹری اور وزیر داخلہ جو صوبائی ہے اس کے تابع رہ کر، اور سی ایم صاحب کی جو پالیسی بنی ہوئی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے چلانے میں خود مختار ہے۔ تو آج تک اتنا ہی کافی ہے، یہ ڈیفینیشنز آگے چل کر پھر انشاءاللہ مزید اس میں جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ تمام پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کمنٹس میں لازمی طور پر وہ کمنٹ میں کر سکتا ہے، اس پر پھر علیحدہ سے میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔